کہ جنت کے اندر تو ہر خواہش پوری ہوگی، تو کیا اب یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے کہ ایک بندے نے، جنتی بندے نے چاہا اے اللہ میرا فلاں دوست کافر ہے، کافر کا کیا ہے کہ یہ بھی اب جہنم سے نکل آئے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کی ڈیمانڈ بنتی نہیں ہے، دوسری ممکن ہے کہ یہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ سوال ڈالے ہی نہیں، اور تیسری کہ آپ قرآن کو اس کے خلاف دعا کر رہے ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ بات غلط ہے۔ اب تو یہ ہے کہ ہر خواہش پوری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر خواہش پوری ہوگی۔ جیسے مریض ٹھیک ہونے کے بعد ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کیا کھاؤں، کہ سب کچھ کھاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑوسی کا کیک بغیر پوچھے کھاؤ، وہ اس کو کھانے دو، یہ اس کی چیز ہے، آپ کی چیز اپنی۔ ہر چیز کا مطلب ہے ایک شرط کے اندر، تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی وہ ایک شرط کے اندر، وہ ایک حد کے اندر۔ اور یہ ہے، ایک آپ کی بات پر ایک بات بتاؤں، قرآن پاک اچھی دوستی کا فائدہ بتاتا ہے۔ قرآن پاک سورۃ الشعراء آیت نمبر 100 اور 101، فما لنا من شافعین، ہمارا تو کوئی سفارش کرنے والا ہی نہیں ہے، ولا صدیق حمیم، ہمارا تو کوئی جگری یار ہی نہیں ہے۔ تو اس پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی کہ حضرت ذرا اس آیت کی ہمیں تفسیر بتائیں، یہ کون کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی سفارش ہی نہیں ہے، ولا صدیق حمیم، کوئی یار ہی نہیں ہے، یہ کون کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے، کس سچویشن، کس انوائرمنٹ میں اور کس لیے کہہ رہا ہے؟ فرمایا یہ آیت اس وقت کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دیں گے، جہنمی رب اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں، جنتی اپنے رب کے فضل کی وجہ سے جنت کے اندر جائیں گے، تو ایک مسلم دوست جو جنت کے اندر ہے اس کو اچانک فیلنگ آئے گی کہ میں نے حوریں دیکھ رہی ہیں، ببلیاں دیکھیں گے نا، تو دوسرا کہ میں نے باغات پیڑ دیکھ لی ہیں، میں نے ہر وہ چیز جو میں نے اللہ والوں سے سنا تھا یہاں جنت میں دیکھ لیا ہے، لیکن میں اپنا ایک دوست نہیں دیکھ رہا، میرا ایک دوست دنیا میں ہوتا تھا تو وہ تو مجھے نہیں مل رہا۔ تو اس پر وہ اللہ رب العزت سے عرض کرے گا، اے اللہ میرا ایک جگری یار تھا وہ کہاں پہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو بتائیں گے کہ تم میرے فضل کی وجہ سے جنت میں ہو اور وہ اپنے حرکتوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہیں۔ تو اس پر اللہ رب، اب یہ جنتی کا نخرہ دیکھو، اے اللہ پھر تو تیری اس جنت میں مزہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو فرمائیں گے کہ جا اس جنتی کی بات کو پورا کر، جہنمی کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا۔ یہ مقام ہے، اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں سے کم از کم دوستی لگاؤ، تعلق رکھو، تمہیں میڈیا اللہ والوں سے دور کرے گا، تم ممبر سے اللہ والوں کو سنو۔ اور پھر اس کے بعد اب ذرا آگے ہو، آیت تک آنا ہے، رک گئے ہو، آگے فرشتہ جائے گا، جہنمیوں کو دیکھے گا اندر، اے اللہ آج پتھر، لوہے، انسان میں تو کوئی میں فرق ہی نہیں پا رہا، اتنا کچھ جھلس چکا ہوگا آگ میں، تو انسان وہ دو تکلیفوں میں ہوگا، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، اور اسے سانپ اور بچھو نے کاٹا ہوا اور ڈسا ہوا ہوگا، تو فرشتہ اس کو پکڑے گا، یوں ہلائے گا، اور وہ اس سے سارے زنجیریں بھی ٹوٹ جائیں گی، گندگیاں بھی ہٹ جائیں گی۔ تو باقی اس سے جہنمی پوچھیں گے اس سے کہاں پہ لے کر جا رہے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ اس کا ایک یار تھا، وہ جنتی نیک بے بھی تھا، تو وہ جنت میں چلا گیا، تو اللہ کے فضل سے اس نے سفارش کی، اللہ اسے نکال رہے۔ تو اس موقع پہ آ کے جہنمیوں کا اور بھی افسوس بڑھے گا، فما لنا من شافعین، ہائے ہمارا بھی کوئی سفارشی ہوتا، ولا صدیق حمیم، ہائے ہم بھی کوئی یار رکھتے۔ اللہ والا یار رکھو، اللہ والا یار رکھنا ضروری ہے۔ حدیث بتاتی ہے ان المرء علی دین خلیلہ، دوست کے مزاج پہ آ جاتا ہے، مزاج پکڑتا ہے بندہ۔ اس پر میں آپ کو اپنے ساتھ گزری بات بتاؤں، میرے دو دوست ہیں، ایک دوست کی عادت ہے وہ لفظ سٹ اپ بولتا ہے، اور دوسرے کی عادت نہیں تھی کہ وہ لفظ سٹ اپ بولے۔ تو اس پر جب ان کے پاس ہم گئے، کھایا پیا، گپ شپ یہ وہ، تو وہ دوست بار ہر بات، کیسے ہو بھائی، جی سیٹ اپ میرا ٹھیک ہے، آپ کا سیٹ اپ ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ رہنے والے دوسرے دوست کا لفظ سیٹ اپ بولنا عادت نہیں تھی، تو میں اپنے گھر آ گیا دوبارہ، روٹی جیسے ختم نظام۔ تو اس کے بعد ہفتے بعد میں نے اسے کال کی، اس بندے کو کال کی جس کی عادت نہیں تھی لفظ سیٹ اپ بولنا۔ تو میں نے اسے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میرا سیٹ اپ ٹھیک ہے، آپ اپنا سیٹ اپ سناؤ، ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو ایک کی عادت دوسرے تک منتقل ہو چکی تھی۔ تو یہ اس لیے دوست تلاش کرو، کیسے ہے، جو عادت آپ چاہتے ہو آپ میں آئے، آپ وہی دوست بناؤ، اس کی عادت آتی ہے۔ ریزے زندہ باد، سائنس بتا چکی ہے۔